اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام قدر، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ شیعوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ خاک شفا میں آپ کو شفا ملتی ہے تو پھر آپ لوگ ڈاکٹرز کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں، حکیموں اور طبیبوں کی طرف کیوں جاتے ہیں اپنے بیماریوں کا علاج کرانے، جب آپ کے عقیدے کے مطابق خداوند متعال نے خاک شفا میں خاک کربلا میں شفا رکھی ہے تو پھر آپ اس سے شفا لیں۔ ڈاکٹرز کی طرف جانا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ سامعین محترم، جس شخص نے بھی یہ سوال یا یہ اعتراض کیا ہے در حقیقت اسے دوا اور شفا کے درمیان فرق کرنا نہیں آتا، ان دونوں کے مابین تمیز کرنی نہیں آتی۔ دوا علیحدہ چیز ہے، شفا علیحدہ چیز ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک خوبصورت بیان فرمایا کہ خداوند متعال نے انسان کے ہدایت کے لیے، اس کی سعادت کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک چیز جس کا نام ہے طبیب، دوسری چیز جس کا نام ہے شفا۔ یہ دو چیزیں خداوند متعال نے، طبیب پیغمبر کی صورت میں کہ جن کے لیے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور شفا جسے قرآن کہا جاتا ہے هو شفاء و رحمت للمؤمنین۔ تو یہ دو چیزیں ہیں انسان کی سعادت کے لیے۔ فقط طبیب کو نہیں بھیجا، طبیب کے ساتھ شفا کو بھی بھیجا ہے۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا، آیت اللہ جوادی عاملی فرما رہے ہیں کہ خدا ایک ظریف نقطے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہوا دواء للمؤمنین، قرآن مومنین کے لیے دوا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا یہ فرماتا کہ قرآن مومنین کے لیے دوا ہے تو دوا کے کھانے کے بعد شفا ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے خدا نے فرمایا کہ یہ قرآن بعین ہی شفا ہے، لیکن ایک قید لگائی کہ للمؤمنین، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ تو دوا اور شفا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوا کہا جاتا ہے ابزار کو، دوا کہا جاتا ہے وسیلے کو، لیکن شفا خود مقصد کو کہا جاتا ہے۔ شفا یعنی خود بہبودی حاصل کرنا، بیماری سے نجات حاصل کرنا، یہ خود ہدف ہے، یہ خود مقصد ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، حکیم کے پاس جا رہا ہوں شفا لینے، نہیں، آپ کہو گے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں دوا لینے۔ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ آپ کو دوا دے سکتا ہے، اب اس دوا میں شفا ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب آپ روحانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، طبیب کے پاس جاتے ہو، حقیقی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، انبیاء اور اولیاء اور معصومین علیہ السلام کی جانب، تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گے مثلا میں کربلا جا رہا ہوں مولا حسین سے دوا لینے، بلکہ آپ کہو گے کہ میں کربلا جا رہا ہوں امام حسین سے شفا لینے، میں مشہد جا رہا ہوں مولا رضا سے شفا لینے۔ یہ شفا کے دروازے ہیں۔ اندازہ لگائے آپ سامعین محترم، امام حسین، اب بہت سے مصادیق ہیں لیکن میں فقط دو مصادیق کو بیان کر کے بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دوا اور شفا میں کیا فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فطرس کو دوا نہیں دی بلکہ ڈائریکٹ شفا دی۔ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو بے اولادی کی کوئی دوا نہیں دی بلکہ ڈائریکٹ شفا دے دی۔ یہ کہا جاتا ہے دوا اور شفا میں یہ فرق ہے کہ دوا ابزار کو کہا جاتا ہے، شفا مقصد کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک دو روایات نہیں سامعین محترم، بہت سی روایات ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جو آ کر پوچھتا ہے کہ مولا مٹی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاں بھر کی مٹی، جو بھی مٹی ہو، جس ملک کی مٹی ہو، مٹی کا کھانا حرام ہے، جس طرح دیگر نجس اشیاء کا، حرام اشیاء کا کھانا حرام ہے، مثلا کوئی خون پیے تو خون کا پینا حرام ہے، بالکل اسی طرح امام نے فرمایا کہ جہان بھر کی مٹی کو کھانا حرام ہے، سوا ایک خاک شفا کے، سوا ایک خاک کربلا کے، کہ خاک کربلا میں خداوند متعال نے ہر بیماری سے شفا کو رکھا ہے اور ہر خوف و ڈر سے امان کو رکھا ہے۔ یہ معصوم کی سند ہے جہاں پر صاف الفاظ میں فرمایا گیا، پورا ایک چیپٹر ہے اس عنوان سے کہ پروردگار نے
امام حسین کی شہادت کے بعد کچھ خصوصیات امام حسین کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام حسین کے روزے میں، ان کے قبے کے نیچے اگر مومن دعا مانگے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ایک خاصیت یہ عطا فرمائی کہ امام حسین کی نسل میں خداوند متعال نے امامت کو رکھا، اور ایک یہ کہ ان کی قبر اطہر کی جو مٹی ہے، جو خاک ہے، اس میں خداوند متعال نے شفا کو رکھا ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر خاک شفا میں شفا ہے تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے، پھر ہم جو خاک شفا اگر استفادہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی، آپ کو ہی کیوں ملتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک چیز میں اگر خدا نے شفا رکھا ہے تو وہ سب کے لیے ہو، اس میں فرق کی کیا گنجائش ہے کہ آپ کے لیے شفا ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ سامعین گرامی قدر، پہلی بات تو یہ کہ شفا دینے والی جو ذات ہے وہ پروردگار کی ذات ہے۔ خداوند متعال نے جہاں دیگر اشیاء میں شفا کو رکھا ہے، مثلا خداوند متعال نے باران رحمت، آب باران میں شفا کو قرار دیا ہے، خداوند متعال نے شہد میں شفا کو رکھا ہے، اسی طرح بہت سی اشیاء ہیں۔ بالکل اسی طرح اسی خداوند متعال نے خاک شفا میں امام حسین کی تربت اطہر کی اس مٹی میں شفا کو رکھا ہے۔ شفا دینے والی خدا کی ذات ہے۔ تو اگر خداوند متعال یہ نہیں چاہتا کہ امام حسین کی تربت اطہر کی مٹی آپ کو شفا دے تو خدا پر اعتراض کیجئے، کیونکہ شفا دینے والا خدا ہے، اس کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خود قرآن کی واضح آیت ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ خدا صاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے، مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہی قرآن ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ واقعاً حیرت کی بات ہے کہ وہی قرآن، وہی الفاظ، وہی آیات، وہی زیر و زبر، اگر ایک مومن اسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مومن کو یہی قرآن شفا دیتا ہے، لیکن اسی قرآن کی اگر ظالم تلاوت کرے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سامعین، خاک شفا حسینیوں کے لیے باعث شفا ہے اور یزیدیوں کے لیے باعث خسارت ہے۔ یعنی حسینی عقیدہ رکھنے والا، حسین کا عزادار، حسین کا محب، حسین کے محبت کو دل میں رکھنے والا اگر خاک شفا سے استفادہ کرے تو اسے شفا ملتی ہے، لیکن یزیدی فکر رکھنے والے، یزید کی حمایت کرنے والے اگر خاک شفا سے استفادہ کریں تو یہی خاک شفا ان کے درد میں، ان کی بیماری میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پہلے خود کو حسینی بنائیں، پھر دیکھیں کہ خاک شفا سے کیسے آپ کو شفا ملتی ہے۔ انسان کے وجود میں، اس کی طینت میں اگر حسین کی محبت و مودت ہو، اگر اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کا مکتب حسینی مکتب ہو، اس کے وجود سے اگر حسینی کردار کی بو آتی ہو، خوشبو آتی ہو، مہک آتی ہو، تو ایسے انسان کو یہ کربلا کی خاک شفا عطا کرتی ہے۔ تو ایسے انسان کو یہ خاک کربلا شفا عطا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے وجود سے یزیدی بدبو آتی ہو، یزیدیت کے بدبو سے اگر وہ سرشار ہو، اگر اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا مکتب یزیدی مکتب سے ملتا ہو تو اس کو شفا نہیں بلکہ یہی خاک